اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتم الحج والعمرۃ للہ۔ حج کی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج آپ کو حج کی قسمیں بتاتے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حج تمتع، ایک ہے حج افراد اور ایک ہے حج قران۔ تو حج تمتع ان لوگوں پر واجب ہے کہ جو خانہ کعبہ سے 48 میل کے فاصلے پر ہوں، جیسے ہم لوگ جو خانہ کعبہ سے 48 میل سے زیادہ کے فاصلے پر ہیں تو ان پر حج تمتع واجب ہے۔ اور حج افراد ان لوگوں پر واجب ہے کہ جو خانہ کعبہ کے 48 میل کے اندر کے فاصلے پر موجود ہوں۔ اور حج قران بھی انہی لوگوں پر واجب ہے۔ تو حج کی 3 قسمیں، ایک حج تمتع، ایک حج قران اور ایک حج افراد۔ تو حج افراد اور قران ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو خانہ کعبہ کے اندر رہتے ہوں، 48 میل کے اندر، اور حج تمتع ان لوگوں پر واجب ہے کہ جو خانہ کعبہ سے 48 میل کے فاصلے پر رہتے ہوں۔ تو یہ حج کی قسمیں ہیں۔ تو حجت التمتع کو بجا لانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جانے کے بعد مواقیت سے 6 میقاتیں ہیں، یعنی کچھ پوائنٹس ہے کہ ان پوائنٹس سے احرام باندھنا ہے۔ ان میقاتوں سے احرام باندھنے کے بعد پھر اس نے جانا ہے جی مکہ میں جا کر اس نے عمرہ تمتع بجا لانا ہے۔ عمرہ تمتع کے بجا لانے کے بعد پھر اس نے بجا لانا ہے جی ایام حج کے آنے پر، جو کہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہو کر 13 ذی الحجہ تک جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں 12 تاریخ تک ذی الحجہ کے، تو اس میں اس نے حج کے افعال بجا لانے ہیں۔ تو حج تمتع یہ ہے۔ اور حج قران اور افراد میں کیا کرتے ہیں، پہلے حج کو کرتے ہیں، اس کے بعد عمرہ مفردہ کو کرتے ہیں، یعنی ایک مفردہ الگ جو ہے عمرہ کرتے ہیں۔ لیکن حج تمتع کے اندر پہلے عمرے کو کرنا ہوتا ہے، پھر اسی عمرے سے مؤہل ہو جانے کے بعد پھر حج کے ایام آنے پر، جو کہ 8 ذی الحجہ ہے، یوم ترویہ جسے کہتے ہیں، اس روز وہ احرام باندھے گا، اور احرام باندھ کر پھر وقوف عرفہ وغیرہ کر کے حج بجا لائے گا۔ تو یہ حج تمتع ہے۔ اور حج افراد اور قران اس کے برعکس ہے، اس میں پہلے حج کو بجا لاتے ہیں، اس کے بعد عمرہ بجا لاتے ہیں، یعنی عمرہ بعد میں ہوتا ہے، عمرہ مفردہ بجا لاتے ہیں۔ تو آج اسی سے متعلق ہم نے چند مسائل بیان کرنے ہیں۔ تو اس میں اسی حج کے متعلق 3 قسموں سے متعلق بات ہو رہی ہے، اور باقی کوئی خاص چیز اتنی جو ہے اس میں نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ حج کے جو حجی اور عمرہ جو ہے عمرہ تمتع واقع نہیں ہو سکتا اور حج واقع نہیں ہو سکتا مگر ایک ہی قسم میں حج کے مہینوں میں۔ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ ان 3 مہینوں میں عمرہ تمتع اور حج ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی مہینوں میں عمرہ مفردہ ہو سکتا ہے، لیکن حج نہیں ہو سکتا، اور عمرہ تمتع اور حج تمتع نہیں ہو سکتا۔ تو مطلب حج اور حج تمتع اور عمرہ تمتع کے لیے ضروری ہے کہ یعنی جو مہینے ہیں وہ حج کے مہینے ہوں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ تو یہ 3 مہینے جو ہے ایام حج کہتے ہیں، تو ان کا ہونا ضروری ہے عمرہ تمتع اور حج کے لیے۔ جبکہ عمرہ مفردہ آپ زندگی میں آپ ایام میں کیا ہے، مہینوں میں سے کسی بھی سال کے کسی بھی مہینے میں آپ بجا لا سکتے ہیں۔ اچھا جی، حج تمتع میں لازم ہے کہ حج اور عمرہ جو ہے ایک ہی سال میں کیا جائے، ایک ہی سال میں ضروری ہے، لیکن اس میں ایسا ضروری نہیں ہے۔ حج افراد میں یہ ضروری نہیں ہے، آپ حج بجا لائیں پھر کسی دوسرے سال کے اندر آپ عمرہ مفردہ کو بجا لائیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن حج تمتع میں ضروری ہے کہ عمرہ تمتع اور حج تمتع کو ایک ہی سال میں بجا لائیں۔ اچھا، حج تمتع کا جو احرام باندھنے کی جگہ ہے وہ خانہ مکہ ہے، مکہ سے باندھنا ہے، اور مکہ سے پھر مسجد الحرام ہے مسجد، پھر اس سے بہتر ہے مقام ابراہیم، پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے بہتری میں میزاب کا۔ میزاب کے نیچے جو خانہ کعبہ کے وہ ہے میزاب ہے، اس کے نیچے احرام باندھنا اچھا ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر کوئی شخص عمرہ تمتع کا احرام جو ہے مکہ کے علاوہ کہیں سے باندھتا ہے تو پھر وہ کافی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کو وقت تنگ ہو، مثلا اگر عمرہ بجا لاتا رہے گا تو اس نتیجے میں اس کا حج چھوٹ جائے گا یا کوئی عذر پیش آئے گا، تو اس صورت میں وہ عمرے کو اسی جو عمرہ تمتع ہے اس کو عمرہ مفردہ میں یا حج افراد میں بدل سکتے ہیں۔ حج افراد میں بدل کر وہ حج کو بجا لائے، پھر بجا لا کر بعد میں حج کے بعد عمرہ بجا لائے، ایسا ہو سکتا ہے۔
अच्छा जी, हज मुफरद में शर्त है कि आप नियत करें, नियत कि मैं हज मुफरदा करता हूँ वाजिब क़ुर्बतन इल्लल्लाह, या जो है मुस्तहब हो तो फिर मुस्तहब क़ुर्बतन इल्लल्लाह। और इसका एहराम जो है मीक़ात से है। हज मुफरदा का एहराम मीक़ात से है, या अगर घर वगैरह उनके मीक़ात एहराम बांधने वाले शख़्स का अगर घर अरफात के करीब हूँ तो फिर उसका अपना घर है, अपने घर से बांधना है एहराम। लेकिन हज तमत्तु में उसने एहराम बांधना है मक्का से। तो हज तमत्तु में मक्का से बांधना है, और हज इफ़रात में मीक़ात से बांधने हैं। लेकिन अगर उनके घर जो है अरफात के करीब हों तो फिर अरफात से बांधने हैं, वहाँ से बांधने, अपने घर से बांधने हैं अगर अरफात के करीब हों, माज़रत। अच्छा जी, क़िरान भी इसी तरह है, क़िरान भी इसी हुक्म में है, यानी मुफ़रद के हज मुफ़रद के हुक्म में ही है। बस फ़र्क ये है कि हज इफ़रात को आप, हज इफ़रात का एहराम जो है वो आप बांधते हैं तलबिया के ज़रिए से, जबकि हज क़िरान का जो एहराम है वो आप बांधते हैं तक़लीद के ज़रिए से। तक़लीद का मतलब है आप जानवर के गले में वो चप्पल जिसमें आपने नमाज़ पढ़ी हो वो लटकाते हैं, तो इसको तक़लीद कहते हैं, या इशार करते हैं, इशार के ज़रिए से बांधते हैं। इशार का मतलब ये है कि आप ऊँट के जो कोहान है उसको चीर कर उससे खून निकालें और उसके खून को उसके ऊपर फेरें, तो इसको कहते हैं इशार करना। तो हज क़िरान का एहराम जो है इशार या तक़लीद के ज़रिए से बांधा जाता है, जबकि हज उसका मुफ़रद का जो है आप एहराम बांधते हैं जी उसके ज़रिए से, तलबिया के ज़रिए से। तो ये फ़र्क है। बाकी जो है हज इफ़रात और तलबिया में कोई फ़र्क नहीं है, बाकी अफ़आल एक ही है, और उसी शख़्स पर वाजिब है कि जो खाना काबा के 48 मील के अंदर अंदर रहते हों। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।